میں بہار کے رنگ بھرے دنوں میں پیدا ہوئی۔ چکوال چھوٹا سا قصبہ پھولوں سے اٹا پڑا تھا۔ خوشبو اور پھولوں نے ہر دل کو معطر بنا رکھا تھا۔ میری پیدائش پر میرے ابا میری ماں کے لیے ٹوکری بھر کر پھول لایا تھا، لیکن جب اس نے میرے چہرے سے کپڑا ہٹا کر میرا چہرہ دیکھا تو ماں بتاتی ہے کہ وہ دنگ رہ گیا۔ جنتے یہ گلاب جیسی چھوکری تو میرے لائے ہوئے سارے پھولوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جو بات میرے ابا نے کہی وہی بات سارے قصبے والوں نے دہرائی۔ جس نے میرا مکھڑا دیکھا حیران رہ گیا۔ سارے قصبے میں مجھ جیسا رنگین پھول بہار نے جنم نہ دیا تھا۔ ماں نے سارا کاجل میری جگمگ ستاروں جیسی آنکھوں میں بھر دیا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، لیکن مجھے ساری عمر کسی کی نظر نہ لگی۔ جو کچھ کھاتی تندرستی بڑھاتا تھا، جو پہنتی میرے حسن کو نکھار دیتا۔ میں کسی رنگ کی محتاج نہ تھی۔ سرخ، نیلا، پیلا، عنابی، ہرا، کالا، کوئی رنگ ایسا نہ تھا جس سے میری خون چھلکتی رنگت نے گہری دوستی نہ کی۔ ہار سنگار کا مجھے کوئی شوق نہ تھا۔ لالی پر لالی چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھلا آنکھوں میں اللہ نے خود اتنی سیاہی اور چمک بھر دی کہ کاجل چھونے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کے باوجود میرے بال، میری آنکھیں، میرے بال، میرا قد گاؤں کی ساری چھوکریوں کے لیے قابل رشک تھا۔ عید کا تہوار پر وہ بال موتی پرو کر میلے میں جاتی، جبکہ میں سوتی سادے لاچی اور کرتے میں ہوتی۔ لیکن گاؤں کے گبرو چوری چوری میری طرف دیکھتے رہتے۔ میری خوبصورتی میرے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ سہیلیاں مجھ سے دور دور رہتی، وہ ڈرتی تھیں کہ ان کے منگیتر مجھ پر مہربان نہ ہو جائیں۔ ویسے میری جیسے میری دو بہنیں اور بھی تھیں، انہیں اللہ میاں نے مجھ سے ذرا بھی ملتا جلتا نہیں بنایا تھا، اور یہ بھی ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، کیونکہ بابا جو ایک میری وجہ سے پریشان ہو گئے تھے۔ اگر تینوں بیٹیاں خوبصورت ہوتیں تو بابا کا تو جینا حرام ہو جاتا۔ رشتہ داروں کے لڑکے سبھی مجھ سے شادی کے خواہشمند ہوتے۔ بابا کو ڈر تھا کہ کہیں اس طرح برادری والے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر بھائی کے بیٹے کو داماد بناؤں گا تو بہن پھر ناراض ہوگی۔ میری ماں الگ کوشش کر رہی تھی کہ میرا رشتہ ماں کے بھائی یعنی ماموں کے لڑکے سے ہو جائے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بالکل اچانک میرے برابر والے گاؤں میں ایک شادی کی تقریب ہوئی۔ وہ بابا کے ملنے والے تھے۔ بابا ہم سب کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ مجھے معلوم نہیں کس وقت وہاں ایک زمیندار نے دیکھ لیا۔ اس کا نام چودھری نور محمد تھا۔ وہ شادی میں اپنے چھوٹے بھائی عزیز محمد کے ساتھ شریک تھا۔ رسومات کی گہما گہمی میں کہیں اس نے مجھے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ آسمانی کرتی والی لڑکی کا اتا پتہ معلوم کر کے آ۔ عزیز عورتوں میں آزادی سے آ جا رہا تھا، ادھر ادھر جھانکتا ہماری کوٹھڑی میں آ گیا۔ میں اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی، وہاں کی لڑکیوں نے زبردستی میری باہوں میں چوڑیاں چڑھا دی تھیں۔ مجھے چوڑیوں سے وحشت ہوتی تھی تو میں بھاگ کر کوٹھڑی میں گھس کر چوڑیاں اتارنے لگی۔ سب لوگ ہلے گلے میں لگے ہوئے تھے۔ عزیز نے اندر جھانکا اور تیزی سے اندر آ گیا۔ اتفاق سے اس وقت ایک چوڑی ٹوٹ کر میری آنکھ میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ عزیز نے جلدی سے اپنا رومال نکالا اور پانی میں تر کر کے میری طرف بڑھایا۔ بولا تو اکیلی یہاں کیا کر رہی ہے؟ باہر لڑکیوں میں بیٹھنا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک نظر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ غصے میں پتھر سے ساری چوڑیاں توڑ ڈالی۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا تیرا نام سندری ہے نا؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور بولی نہیں، تجھے دھوکا ہوا ہے، میرا نام کچھ اور ہے۔ اچھا تو لطیف چچا کی بیٹی ہو نا؟ مجھے اور غصہ آ گیا۔ ناک چڑھا کر بولی زیادہ منہ نہ چڑھ، میں تیرے گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں، میں چکوال کی لڑکی ہوں۔ میرے بابا لطیف وطیف نہیں ہیں، ان کا نام شریف الدین ہے۔ بڑا رشتہ داری نکالنے آیا تھا۔ جا اپنا کام کر، اکیلی لڑکی دیکھی نہیں کہ مسکریاں شروع کر دیں۔ وہ اسی طرح ہنستا ہوا
بھاگ گیا۔ شادی کے دوسرے روز بابا ہم سب کو لے کر اپنے قصبے واپس لوٹ آئے اور کچھ دنوں کے بعد چودھری نور محمد اپنا رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ بابا سے میرا رشتہ مانگا۔ میرے آنے والی پیغام اپنے رشتہ داروں کی رنجش سے بھی بچ جاتی، سو بابا نے حامی بھر لی۔ تاریخ بھی جلدی مقرر کر ڈالی اور جب میں ڈھولک اور تالیوں کے شور میں اپنے شوہر کے آنگن میں اتری تو جس شخص نے سب سے پہلے میرا گھونگھٹ اٹھا کر سلام کیا وہ عزیز تھا، جو میری کوٹھڑی میں آیا تھا اور جو اب میرا دیور بن چکا تھا۔ مجھے یاد ہے شادی کے بعد وہ افسردہ ہو گیا، اس کی شوخی شرارت بالکل بچ گئی۔ اس نے ہولے سے میرے گھونگھٹ چھوڑ دیا۔ میں نے گھونگھٹ میں سے دیکھا کہ اسے کیا ہوا، مگر وہ کسی سے بولے بغیر وہاں سے باہر چلا گیا۔ دوسری بار میرا اس کا سامنا شادی کے تیسرے دن ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب بیزاری سی تھی۔ گھر میں دعوت دی اور وہ الگ تھلگ چارپائی میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے میاں نور اسے گھسیٹ کر لائے اور بولے، سونی یہ کارنامہ عزیز کا ہے، میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ آسمانی کرتی والی لڑکی کا اتا پتہ معلوم کر کے لا تو تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس نے ہی میری آرزو پوری کی۔ 5 منٹ میں تیرے گاؤں اور والد کا پتہ لے آیا تھا۔ اب میں اسے منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں، وہ بھی تیرے سامنے۔ بول عزیز، کیا انعام چاہیے؟ وہ بولا، بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہمارے آنگن میں چاند جیسی پرجائی آ گئی ہے، میرے لیے تو یہی خوشی کی بات ہے۔ میرے عزیز، یہ تجھے کیا ہوا؟ پہلے تو کبھی اتنا سنجیدہ نہیں تھا۔ بھرجائی کے سامنے شرما کیا رہا ہے؟ ہاں مانا بھرجائی عمر میں تجھ سے چھوٹی ہے، لیکن اب یہ غیر تو نہیں رہی نا۔ عزیز نے بھائی کے کسی مذاق کا جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگا، بھائی میرے سر میں کئی دنوں سے درد ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چل دیا۔ بعد میں نور نے اپنی طرف سے 5000 روپے اس کو دے دیے۔ دن گزرتے گئے، مجھے نئی زندگی خوب راس آئی۔ شوہر جان چھڑکتا تھا، ساس سسر تھے ہی نہیں، ایک نند تھی، وہ لاہور بیاہی ہوئی تھی۔ عزیز اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ گھر میں اس وقت آتا جب نور محمد موجود ہوتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نور محمد شہر کا کام سے عزیز ساری رات اپنے کسی دوست کے گھر رہا۔ میں نے نور محمد سے شکایت کی کہ آپ کے بعد عزیز گھر نہیں رہتا۔ نور محمد بھائی کو میرے تو کسی دوست کے گھر کیوں چلا جاتا ہے؟ کہنے لگا، بھائی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اکیلی بھرجائی کے پاس رہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے اس کی رویے پر حیرت ہوئی۔ شادی سے پہلے وہ کتنی بے تکلفی سے میری کوٹھڑی میں گھس آیا تھا، لیکن اب ایسا شریف بن گیا تھا کہ بھرجائی سے جو رشتے کے تقدس سے ماں کے برابر تھی، چھپتا پھرتا تھا۔ نور محمد نے اسے ڈانٹا ڈپٹا کہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ بھائی کے کہنے پر وہ گھر میں رہنے لگا۔ میں گھر کی تنہائی سے گھبرا جاتی تھی۔ فارغ وقت میں کام کرنے کے بعد میں اپنے دیور کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ رفتہ رفتہ وہ مجھ سے کھلنے لگا۔ اس معاملے میں نور محمد نے بھی میرا ساتھ دیا۔ وہ خود بھی کھل کر مذاق کرتا تھا۔ عزیز سے کہتا تھا کہ تیری بھرجائی سے چھیڑ چھاڑ کر رشتہ ہے، ذرا بھابھی کو تنگ کیا کر اور اس سے پیسے اونڈیلا کر۔ عزیز جو اس سے پوچھا کہ شادی والے دن میرا گھونگھٹ اٹھا کر تو ایک دم پیچھے کیوں ہٹا تھا، کہنے لگا، اس بات پر پردہ رہنے دے، بھرجائی جو آگ گھر کو جلا دے اسے چھپا رہنا چاہیے۔ کے جواب نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا کہ بھلا ایسی کون سی بات ہے جو اس کے نزدیک آگ جیسی ہے۔ میں اس کے پیچھے پڑ گئی کہ بتا کیا بات ہے۔ وہ ٹال گیا، اور اگر اس وقت نور محمد نہ آتا تو میں اس سے پوچھ کر ہی دم لیتی۔ مجھے ایک بے چینی سی لگ گئی کہ یہ کہنا کیا چاہتا تھا۔ پھر ایسے حالات ہوئے کہ مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بچے کی آمد ہوئی، کھیل کود چھیڑ چھاڑ کا زمانہ ختم ہوا، ذمہ داریاں اور ماں بننے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میرا پہلا بیٹا ہوا، اس کے اگلے برس بیٹی ہوئی، وہ 2 مہینے کی ہو کر مر گئی۔
चौथे बरस फिर बेटी हुई। इसकी ज़िंदगी भी थोड़ी निकली। 3 बच्चों की माँ बनने के बाद मेरी आदतों में खासी तब्दीली आ गई। दोनों बच्चियों की मौत ने मुझे संजीदा कर दिया। सारी तवज्जो अपने बेटे पर मरकूज़ कर दी। नूर मोहम्मद मुझसे कहता था, सोनी खुदा की कसम तू आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह शादाब और शगुफ्ता है। ना बच्चियों की मौत ने तुझे खलाया, ना माँ बनने के बाद तेरे हुस्न जवानी में बाल बराबर फ़र्क आया। आखिर अल्लाह ने तुझे किस मिट्टी से बनाया है? नूर मोहम्मद की बातों को सुन सुनकर खुश होती कि अल्लाह ने मेरे हुस्न का सच्चा कदरदान दिया है। एक दिन अजीज़ ने भी इसी तरह की बात दोहराई। मुझे कहने लगा, भरजाई मुझे तुझे देख देख कर हैरत होती है। शादी को 6 बरस हो गए हैं मगर तू बिल्कुल पहले जैसी है। 2 चोटियाँ गूंद लेती है तो मुझे बिल्कुल बच्ची लगने लगती है। मैंने महसूस किया कि दोनों भाई मुझे एक जैसी नज़र से देखते थे। मुझे अजीज़ की इस बात पर 6 बरस पहले वाला वाक़या याद आ गया। मैंने इससे दोबारा पूछा, अजीज़ सच सच बता, शादी वाले दिन तो एकदम बदल क्यों गया था? वो हंसने लगा और बोला, भरजाई जाने दे, अब इन बातों से क्या फ़ायदा। मैंने कहा, नहीं अजीज़, डरने की कोई बात नहीं, और अगर कोई ऐसी वैसी बात है भी तो मैं हरगिज़ बुरा नहीं मानूंगी। इसने चोरों की तरह इधर उधर देखा और फिर होले से बोला, भरजाई सच बात बताऊं, इस रोज़ तुझे दुल्हन बना देखकर मेरे दिल में भाई के लिए सख्त जलन का जज्बा जागा गया था। मुझे अच्छी तो पहले ही तो लगती थी, लेकिन मुसीबत ये हुई कि मैंने तुझे पहले दिन अपनी भरजाई की नज़र से देखा था, लेकिन जिस दिन तू दुल्हन बनकर आई, इस आंगन में उतरी और मैंने तेरा घूंघट उठाया, तब पता है मैंने क्या सोचा था। मैंने सोचा था कि काश ये रंगत, ये रूप मेरा होता तो भाई की बजाय मेरी दुल्हन होती। तुझे मैंने अपने हाथों से गवा दिया भरजाई। भाई ने मुझसे बारहा कहा था कि पहले तू शादी कर ले, मैं बाद में कर लूँगा। भाई को दबे लफ्ज़ों में कह देता कि मैं तुझसे ब्याह करूँगा तो वो बहुत अच्छा आदमी है, फ़ौरन राज़ी हो जाता। शादी के रोज़ तेरा घूंघट उठाकर मैंने यही कुछ सोचा था और फिर एकदम उदास हो गया था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। तू ये राज था अजीज़ की परेशानी का। मुझे बहुत हंसी आई। खैर इस वक्त तो मैंने इसे छेड़ा कि मैं तुमको इससे प्यारी दुल्हन ला कर दूंगी, तो वो कहने लगा, भरजाई मेरे मजाक मत उड़ा, मैंने कसम खाई है अब मैं कभी शादी न करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी होती तो तुझसे होती, पर अब तो मेरी भरजाई है तो मैं ब्याह का कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने देखा कि इसका चेहरा सुर्ख हो गया था और वो उदास होकर उठ गया। मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि वो दिल ही दिल में क्या पा रहा है। अब जबकि इसका भेद खुल चुका था तो मुनासिब था कि इसके ब्याह की बात जल्दी तय हो जाए ताकि इसके ख्यालात बदल जाएं। मैंने अपने शोहर नूर मोहम्मद को समझाया कि आप ये शादी कर दें, इतनी उम्र हो गई है, फिर कौन सी उम्र में दूल्हा बनेगा। तो नूर मोहम्मद कहने लगा, मैंने तो इसे 1000 बार कहा है और ये राज़ी ही नहीं होता। अगर तू राज़ी कर सकती है तो कर ले। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ रही थी कि इसे ब्याह पर मजबूर करती। जब से इसके दिल का भेद खुला था, खुद को इसके सामने चोर चोर सी महसूस करती। हालांकि मेरे दिल में कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, लेकिन मैं खुद को मुजरम समझती थी। फिर जाने क्यों मुझे इससे शर्म सी आने लगी थी। इसका हौसला ज़्यादा बातों में दिल की लगी कह जाता कि तूने मुझे तबाह कर दिया। भरजाई मैं भाई की इज्जत करता हूँ, लेकिन भरजाई तुझे देखकर मुझे भाई भी बुरा लगने लगता है। क्या करूं? अब इसे मेरी कमज़ोरी समझ लें कि मैं कभी इसे डांट न सकी। एक तरह की हमदर्दी सी महसूस करती थी कि बेचारा मेरी वजह से ख्वार हो रहा है। एक दिन कहने लगा, सच बता, पहले रोज़ जब मैं तेरी कोठड़ी में आया था तुझे कैसा लगा था? मैंने इसका दिल रखने को कह दिया, अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं लगा था। वो एकदम रोने वाला हो गया और उठकर चला गया। फिर एक रोज़ बोला, अगर हम दोनों भाइयों में से तुझे इंतखाब का मौका दिया जाता तो भरजाई तो किसे पसंद करती? सच सच बताना। मैंने कहा, तुझे ये हंसी हंसी की बात थी, लेकिन वो जज्बाती हो गया। मेरा हाथ पकड़कर चूम लिया। घबरा
تو میں گئی لیکن برا بھی نہیں لگا کہ بیچارہ محبت اور عقیدت میں مرا جا رہا ہے۔ اب سوچتی ہوں تو خود پر بہت غصہ آتا ہے کہ میں اتنی کمزور کیوں ہو گئی تھی۔ مجھے تو اس وقت اسے تھپڑ مارنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ شیر ہو گیا۔ جب مجھے دیکھتا کہ میں اکیلی ہوں، پیچھے سے آ کر گلے میں باہیں ڈال دیتا۔ اس سے آگے بڑھنے کی اس کی کبھی جرأت نہیں کی تھی۔ اس کے دل کی لگن کچھ ایسی سچی نکلی کہ میرا شوہر نور محمد بالکل اچانک مر گیا۔ صبح بھلا چنگا تھا، دوپہر کو پیٹ میں درد اٹھا، حکیم نے دوا دی، دوا لینا عزیز ہی گیا تھا، پلائی بھی اس نے اپنے ہاتھ سے ہی تھی۔ رات کو بس خون کی الٹی ہوئی اور نور محمد نے دم توڑ دیا۔ یہ حادثہ میرے لیے کم نہ تھا، وہ میرا شوہر ہی نہیں تھا، سب کچھ تھا۔ 15 سال عرصہ میں اس نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا نہ غصہ ہوا، پیار محبت سے میری جھولی بھرتا رہا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی 13 برس کا ہو چکا تھا۔ میں بہت روئی، بہت دن ماتم کرتی رہی، لیکن ایک دن عزیز نے میرے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا اب زیادہ مت تڑپا مجھے، اب میں تیرے بغیر نہیں جی سکتا۔ بھائی زندہ نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں کہے گی، اب تو 35 سے زیادہ کی ہو گئی تھی، لیکن صحت اور جوانی جو کی توں تھی، جبکہ میرے ساتھ کی لڑکیاں 7 بچوں کی مائیں بن کر ڈھل گئی تھیں۔ میں نے شادی کے مسئلے پر بہت غور کیا۔ مجھے رہنا تو اسی گھر میں تھا، یوں رہنا تو زمانہ الٹی سیدھی باتیں بناتا۔ میرے حق میں مناسب یہی تھا کہ شادی کر لیتی، سو میں نے عزیز کو ہاں کر دی۔ وہ تو خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ برادری والوں سے اجازت لے کر اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے نا کہ جس شخص نے 15 سال میری پوجا کی اور شادی سے اس وجہ سے نہ کی کہ وہ مجھے چاہتا تھا، وہ شوہر بن کر تو میرا دیوانہ ہو گیا ہوگا۔ آپ اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن جب محبت میں انتہا پسندی شامل ہو جائے تو وہ کتنی بھیانک ہو جاتی ہے۔ عزیز نے کام کاج پر جانا چھوڑ دیا۔ میں نے زور دیا تو کہنے لگا میرے پیچھے تم کسی اور کے پاس چلی گئی، تو میں سمجھی مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ سنجیدہ تھا۔ کہنے لگا مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ تو بھاگ جائے گی، تو نے مجھ سے مجبوری میں شادی کی ہے نا، دل سے تو مجھے پسند نہیں کرتی۔ اب اگر میں یہ کہتی کہ تو بہت اچھا ہے، میں تجھے چاہتی ہوں، تو جواب میں کہتا یہ باتیں تو نور محمد سے بھی کرتی ہوگی، تیری باتوں کا کیا اعتبار۔ میں جھنجھلا گئی، بولی عزیز اب تو میرا شوہر، میں جب نور محمد کی بیوی تھی تو اس کی وفادار تھی، اب تو میرا شوہر ہے تو میں تیری وفادار رہوں گی۔ عزیز ہنستے بولا اگر تو نور محمد کی وفادار تھی تو جب میں تیرے گلے میں باہیں ڈال دیا کرتا تھا تو احتجاج کیوں نہیں کرتی تھی؟ اگر مجھے اپنے بھائی کا خیال نہ ہوتا نا تو میں کچھ اور کرنے کی ہمت بھی کر دیتا، تو تب بھی چپ رہتی۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی اور مجھے اس شکی آدمی پر بے حد غصہ آیا۔ میں نے کہا عزیز تیرا میرا گزارا بہت مشکل ہے، نور محمد نے مجھ پر کبھی شک نہیں کیا تھا، مجھے کسی سے ملنے جلنے پر پابندی نہیں لگائی تھی، اگر تو ابھی سے ایسی باتیں کرے گا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تو نے ٹکنا نہیں ہے، تبھی تو میں یہاں سے باہر نہیں جاتا۔ میرے اللہ یہ محبت کی کون سی سٹیج تھی، اس نے مجھے اتنی پابندی میں ڈال دیا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے سوچا چل اس کی خاطر یہ بھی برداشت کر لیتی ہوں، کم وقت 15-16 سال میرے عشق میں خوار ہوا ہے، اب اسے جو چاہتا ہے کرنے دیتی ہوں، میرا کون سا کوئی باہر یار بیٹھا ہے جس سے ملنے جاؤں گی۔ میں نے سب ملنا جلنا چھوڑ دیا، میری طبیعت ایسی ہے جہاں دلوں میں گم ہو کر بھی مست رہی۔ عمر ڈھلنے کو تھی مگر میں پہلی جیسی سرخ سفید تھی، تندرستی کا وہی عالم تھا، چہرے پر اب بھی لاکھوں سے زیادہ دلکشی تھی، اور یہی بات عزیز کی نظروں میں کانٹا بن گئی۔ کہتا تو بوڑھی ہو جا جلدی سے، سب میں بے فکر ہو جاؤں گا، تو نے ضرور کسی اور کو پنسا رکھا ہے جو ہر وقت تو ہنستی رہتی ہے۔ عجیب آدمی تھا، رات کو اٹھ کر دیکھتا کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ مجھے اس کی اس حالت پر رحم آنے لگا، وہ خود وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا تھا، زمینیں اس کی لاپرواہی سے
رشتہ داروں کے قبضے میں جا رہی تھیں۔ اسے کسی چیز کا خیال نہیں تھا، صرف ایک فکر تھی کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ ہر طرح سے میں نے اسے اپنی وفا کا یقین دلایا، وہ مگر دماغی مریض بن گیا تھا۔ جو مرد 24 گھنٹے ایک ہی رٹ لگائے رکھے کہ کہاں گئی تھی، کس سے ملی تھی، اس کے دماغ میں شبہ نہ ہوگا تو کیا ہو۔ آخر میں کب تک اس کی یہ بک بک برداشت کرتی رہتی۔ میری بھی زبان کھل گئی۔ وہ جب پوچھتا تو تجھ سے آج کوئی ضرور ملنے آیا تھا، میں اکثر کہتی ہاں آیا تھا، اب جا تو کھوج لگا کے پتہ کر کہ کون آیا تھا۔ وہ چھیڑ جاتا اور مار پیٹ پر اتر آتا۔ میرا اکلوتا بیٹا گھر کے ماحول سے گھبرا کر بھاگ گیا، اس کا آج تک پتہ نہیں کہاں گیا۔ بیٹے کی گمشدگی پر مجھے اپنی زیادتی کا احساس ہوا کہ مجھے دوسرا بیاہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا بیٹا ہی چند سال بعد جوان ہو کر میرا سہارا بن جاتا، لیکن اب وہ میری کوتاہی کا شکار ہو کر آوارگی میں پڑ گیا اور یوں میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ پھر میری طبیعت میں بھی چڑچڑا پن آ گیا۔ ایک دن میرے سوتے سوتے آنکھ کھلی، دیکھا عزیز ایک بوتل کھولے بیٹھا ہے۔ مجھے جگتا دیکھ کر گھبرا گیا، بوتل الماری میں جا کر رکھ دی۔ دوسرے روز بولا میں رات کو تیرے چہرے پر تیزاب پھینکنے لگا تھا۔ جاگتا دیکھ کر گھبرا گیا، بوتل الماری میں جا کر رکھ دی۔ دوسرے روز بولا میں رات کو تیرے چہرے پر تیزاب ڈالنا چاہتا تھا، تو خوبصورت نہیں ہوگی تو مجھے شک بھی نہیں ہوگا۔ مجھے غصہ آ گیا، جو منہ میں آئی سنائی۔ وہ مجھے گھورتا رہا، پھر اٹھا ادھر ادھر ٹٹولنے لگا، شاید چابی دیکھ رہا تھا۔ چابی میرے پاس تھی، میں سمجھ گئی یہ تیزاب والی اسکیم پر عمل کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے بھاگ کر چابی صحن کے کنویں میں پھینک دی۔ جیسے ہی پیچھے ہٹی وہ میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ روز روز کی بک بک اور تیرا قصہ آج ختم ہو جائے گا۔ اس نے ایک موٹی سی لکڑی اٹھا کر میرے کمر پر اتنی زور سے ضربیں لگا کر میں بے ہوش اور حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو محلے والے جمع تھے، انہوں نے بتایا عزیز بھاگ گیا ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ ان لوگوں نے مجھے ہسپتال بھجوایا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں بہت گہری چوٹ لگی تھی۔ مہینے 2 مہینے علاج کے بعد بھی میری کمر سیدھی نہ ہوئی اور اس طرح اس کمینے آدمی کا ارمان پورا ہو گیا۔ عزیز ڈر کر ایسا فرار ہوا کہ وہ واپس پھر کبھی نہیں لوٹا۔ سال بھر میں بچی کچی زمین کے رشتہ داروں نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ میں بیمار عورت کیا کر سکتی تھی؟ ماں باپ میری زندہ نہیں تھے اور کوئی اتنا ہمدرد نہ ملا کہ میرے کام آتا۔ آج 8 سال بعد میری یہ حالت ہے کہ ایک گھر میں روٹی کپڑے کی خاطر گھر کا کام کاج کرتی ہوں۔ لوگوں نے رہنے کو ایک جھونپڑا دے دیا ہے، مکان بھی عزیزوں نے چھین لیا۔ دوسروں کے برتن جھاڑو پر زندگی کا گزارا ہے۔ کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی وہی ستاروں جیسی جگمگ کرتی عورت ہوں جس کا حسن لوگوں کو راہ چلتے روک دیا کرتا تھا۔ ایک بیمار اور بڑھیا بن کر رہ گئی ہوں۔ میرے حسن کی سزا اس خبدی اور انتہا پسند عاشق نے دی ہے جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کو کوئی جا کر بتا دے کہ تیری آرزو پوری ہو گئی، کہ اب میں بدصورت اور لاچار ہوں۔